الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حاضرین گرامی، اس سے پہلے کے دروس مہمہ کے درس میں ہم لوگ ارکان اسلام کے 3 ارکان پر گفتگو کر چکے ہیں. 2 باقی ہیں، ایک روزہ اور ایک حج. اس سلسلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ شیخ عبدالرزاق نے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جن ارکان کا مختصر سا ذکر کیا، اس کی تشریح کرتے ہوئے محض ان کی فضیلت اور اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ تیسرا یا چوتھا رکن جو ہے وہ صیام ہے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. یہ روزہ فرض بھی ہوتا ہے اور نفلی بھی. ارکان ایمان میں ہم لوگ فرائض کی بات کر رہے ہیں، رکن دین کی بات کر رہے ہیں، رکن اسلام کی بات کر رہے ہیں. اس اعتبار سے اس سے مراد وہی روزہ ہے جو ماہ رمضان میں اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ رمضان ایک عظیم اور برکت والا مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا کہ پورا مہینہ اہل ایمان و اسلام روزہ رکھیں. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے یعنی فرض کیا گیا ہے. کیسے؟ جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا. روزے کی تعریف، اس کے احکام و مسائل، یہ ہم رمضان کی مناسبت سے ہر سال اس کے دروس میں اور خطبوں میں سنتے ہیں. یہاں اس کی تفصیل کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. ساما یسوم مانے رک جانا. روزے کی حالت میں ظاہری طور سے کھانے پینے جمع سے رکنے کا نام ہے، اور معنوی طور سے وہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے گناہ کا درجہ رکھتی ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزے کی اصطلاحی معنی میں نے بیان کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اس سے معلوم ہوا قرآن کی اس آیت سے کہ روزہ ہم پر فرض ہے، ایمان والوں پر فرض ہے. کیسے؟ جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر امت میں روزہ فرض تھا. اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی انسانوں کو ہمیشہ ہر دور میں ضرورت رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات حکیم احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو وہی احکامات دیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہیں اور ان کو نقصانات سے بچانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، نقصان سے بچانے والے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین نے ہر قوم پر روزہ فرض کیا. بعض جزوی احکامات میں فرق ہو، لیکن روزے کی کچھ نہ کچھ شکل ہر جگہ موجود رہی. تو تم کو روزہ اس طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. میں اس کی تشریح کروں اس کی بجائے شیخ عبدالرزاق کی عبارت پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں فالصیام تحقیق لتقوی اللہ. چنانچہ روزہ اللہ سے ڈرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تکمیل ہے، اسے پورا کرتا ہے، متحقق اور مضبوط کرتا ہے. وَتَخْلِيصٌ لِلنَّفْسِ مِنْ رُعُونَاتِهَا وَتَتَبُّعِهَا لِمَلَذَّاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا. اور روزہ نفس کو پاک صاف بناتا ہے. کن چیزوں سے؟ اس کی رعونتوں سے اور شہوت و لذت کی چاہتوں سے. خواہشات نفس کی بنیاد پر انسان جب بے لگام ہوتا ہے تو ہر قسم کے گناہ کیے جاتا ہے. گویا روزہ انسان کی خواہشات کو لگام دینے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے. اس سے پہلے کے درس میں میں نے ایک بات کہی تھی، وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو ارکان ایمان و اسلام ہیں، ان پر آپ غور کریں گے تو یہ جہاں بنیادی طور سے اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی معرفت و یقین اور اس کے حضور کا خیال رکھنے، ایمان کو بھی جوڑ رہا ہوں ساتھ میں، اس پر مشتمل ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے ذیلی، ضمنی، فروعی فوائد بھی ہیں، اور ان فوائد پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو انسان کی پوری زندگی پر یہ فرائض و ارکان اثر انداز ہوتے ہیں.
5 ارکان جو ہے نا، یہ 5 ارکان، اس پر دین کی بنیاد کھڑی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کم علمی اور نادانی میں یہ کہتے ہیں، جب ان پر زور دیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے نماز پہ کیوں زور دے رہے ہو، طہارت کے مسائل پر کیوں زور دے رہے ہو؟ بہت سارے مسائل ہیں مسلمانوں کے، تو جو مسلمانوں کے بہت سارے مسائل ہیں ان سب کا معاملہ آ کر ان 5 پر ہی ٹکے گا، اور ان 5 پر اگر ہم نے تربیتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے محنت کر لی اور ان کو کما حقہ اختیار کر لیا تو یہ 5 چیزیں مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے کو احاطہ کریں گے، اور ہر گوشے میں جو ہے اصلاح اور بہتری پیدا کریں گے، یہ گارنٹی ہے۔ اب جیسے یہ روزے کا ایک فائدہ بتایا، تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی کے فوائد آپ قرآن میں، حدیث میں دیکھیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں متقی پرہیزگار لوگ، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر اور نوخیز لڑکیاں ہیں جنت کی۔ اسی طرح ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سائے میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، تو اگر لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابوابا من السماء، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے لوگ جن کو ہلاک کیا گیا، اگر وہ کفر و طغیان، سرکشی کی بجائے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں دی، آپ قرآن میں تتبع کیجئے تو 20 آیتیں جمع ہوگی، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کیجئے، اللہ آپ کو روزی دے گا، تقوی اختیار کیجئے آپ کو مدد کرے گا، تقوی اختیار کیجئے آپ کو پریشانی، مصیبت، دقت، الجھنوں سے باہر نکالے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے روزی عطا فرمائے گا جو وہ سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ روزہ، یہ فرائض ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں اگر صحیح معنوں میں ہم اس کی معنویت، مقصدیت اور اس کے فوائد پر نگاہ ڈالیں۔ حقیقت میں اس کا بنیادی مقصد عبادت ہے۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بعض دانشوروں نے، مولانا ابو العلا مودودی جیسے، ان عبادات کو، ان بنیادوں کو ذریعہ بنا دیا حکومت بنانے کے لیے، یا پھر اس کو کہا کہ یہ فوجی ٹریننگ کی طرح ہے۔ ہرگز نہیں، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ مقصود ہے۔ مقصود ہے اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو، جن و انس کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ 5 ارکان ایمان اللہ کے اسی بنیادی مقصد سے ہم کو جوڑتے ہیں، اور پھر ذیلی اور ضمنی طور پر بہت سارے فوائد بھی اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان فوائد کو کوئی یہ سوچے کہ روزے سے فلاں بیماری اچھی ہوتی ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، نماز سے جو ہے وہ اچھی ورزش ہو جاتی ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر اس کا مقصود یہ بن جائے تو پھر یہ عبادت نہیں رہے گی، یہ فیض یاب جو ہے فیضان اپنا نہیں پہنچائے گی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج کل ہمارے یہاں ترغیب دینے کے لیے اس کی حقیقت، مقصدیت کو نظر انداز کر کے لوگ دنیا کے فوائد پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بالکل بیان کیا جا سکتا ہے جو اس کے فوائد ہیں، لیکن یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے اور مرکوز کرنا چاہیے توجہ کو اس بات پر کہ یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے، بندے کو اللہ سے جوڑنے والے اعمال ہیں، بندگی کا اظہار ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تعبیر کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ روزہ انسان کو کے تقوی کو مضبوط اور مکمل بناتا ہے، نفس کو اس کی رعونتوں سے، اور نفس جو لذتوں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کی اس گندگی سے صاف کرتا ہے۔ لکھو نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ نفس کو اس چیز پر صبر کا عادی بناتا ہے، اس کی مشق کراتا ہے، عادی بناتا ہے جو انسان کی خواہشات چاہتی ہیں اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے، چاہے وہ گناہ ہو، نافرمانی کے کام ہو، دنیا داری، مادہ پرستی، لذت کوشی، ان چیزوں کی طرف جو نفس مائل ہوتا ہے، روزہ ان پر کنٹرول دیتا ہے انسان کو، تاکہ انسان جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر فرشتگی اور ملکوتیت کو غالب بنائے، اپنے اندر نیکی کے جذبے کو برائی کے جذبے پر غالب بنا لے۔ روزے سے زیادہ اس سلسلے میں کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ جب نفس اس روزے کے ذریعے سے نفس کو اس کی بھرپور مشق حاصل ہو جاتی ہے، مشق حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اپنے آپ کو
لذتوں سے روکنے میں وہ اپنے اندر جو ہے ایک جذبہ اور داعیہ مضبوط بنا لیتا ہے تو حرام چیزوں کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ نے کہا ہانا علیہا ترک المحارم، ان نفوس کو جو روزے کے ذریعے روزے کا سبق لے لیتے ہیں، ایک مہینے کی تربیت حاصل کر لیتے ہیں، ٹریننگ مل جاتی ہے ان کو، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن روزہ آسان بناتا ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ سودی لین دین چھوڑ دیویں، وہ لوگوں کا غصب کیا ہوا حق ان کو ادا کر دیویں، وہ حرام خوری حرام کاری کے جو اعمال کرتے ہیں رمضان کے علاوہ میں اس سے باز آ جائے رمضان کے بعد۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہوگا یا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی مقصدیت، معنویت اور اس میں اخلاص، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا رکن اسلام کے ارکان اسلام کے اعمال کو یا چیزوں کو ہمیں صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر صحیح انداز میں ادا کرنے کی خود کوشش کرنی چاہیے اور اپنے گھروں میں گرد و پیش میں اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت لمبی چوڑی محنت کرنے کی مسلمانوں کو، ہم کو اور آپ کو قومی، ملی، گھریلو مسائل کے حل کرنے کے لیے بہت زیادہ تلاش و جستجو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہمارا نسخہ کیمیا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت کے نام پر جو صاف ستھرا خالص دین دیا ہے نا، ہم اگر صرف اسی پر محنت کر لیں کما حق کو ہو تو ہمارے زندگی کے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ جب روزے کے ذریعے سے انسان کو تمرن، صبر کا مادہ مضبوط بنا لیتا ہے، اس کی مشق حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اللہ کی حرام کی ہوئی محارم الہی کو ترک کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور محارم اور حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے بغیر آدمی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ نوٹ کرنا چاہیے، آج در و دیوار پر ہمارے یہاں لکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل دین کے نام پر فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عادی ہیں کہ ہم تزکیہ نفس کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، فلاں ورد اور فلاں وظیفہ کر لیں تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں قیامت تک، اور وغیرہ وغیرہ۔ صحیح ہو یا غلط ابھی جانے دیجیے۔ اگر آپ صرف فضائل پر عمل کر کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، کھانے کے آداب پر محنت کر رہے ہیں، اور جو ہے تہجد پڑھ لیتے ہیں، اوابین اور چاش کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ اور نوافل کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ حرام کو ترک نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، کھانے پینے میں، ہاں، اخلاق و کردار میں، والدین کے معاملات میں، بھائی بہن اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کا حق مارنے سے جو منع کیا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسی دوسری برائیاں جو کھلے طور سے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں آتی ہیں، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب ان سب سے بڑھ کر بدعت ہے، اس سے بڑھ کر بدعت مکفرہ یعنی شرکیہ اور کفریہ بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے تو اس کا لکھ لیجئے، اسے بیان کیجئے۔ اس کی آج امت کے بہت بڑے طبقوں میں تعلیم دینے کی شدید ضرورت ہے، جو سننے کو تیار نہیں۔ اگر ان کے کان میں ہماری آواز چلی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مسلکی اختلاف ہے۔ جی نہیں، یہ قرآن و حدیث کی صاف ستھری، بے داغ، بغیر مختلف فی واضح تعلیم ہے کہ اگر آپ کے پاس شرک ہوگا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ اگر آپ نے بدعت کیا تو حوض کوثر پر جام کوثر نہیں پلائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھگا دیا جائے گا آپ کو وہاں سے۔ بدعت کریں گے، کتنے بھی فضائل پر عمل کر رہے ہیں، اور ان فضائل میں بہت ساری چیزیں بدعت ہی ہیں۔ بدعت نیکیوں میں ہی ہوتی ہے، عبادات، ذکر و اذکار، اعمال صالحہ کے نام پر آتی ہیں۔ چوری، ڈکیتی، زنا میں بدعت نہیں ہوتی، وہاں تو آلریڈی کھلا معاملہ ہے۔ بدعت دین کی شکل میں آنے والی نیکیاں ہیں، نیکیوں کی شکل میں آنے والی برائیاں ہیں۔ غلط کہہ دیا میں نے، ہاں، نیکیوں کی شکل میں آنے والی، دین کی شکل میں آنے والی ایسی چیزیں ہیں جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حرام کی ہوئی چیز، اللہ اور رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے بغیر آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ تو اس ضمن میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے
ہاں بعض اور نیکیاں کرتا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, لیکن دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے, خیانتیں کر رہا ہے, ہاں چوری کا یا اور دوسرے انداز میں جو ہے پیسے حاصل کر رہا ہے, تو کیا وہ متقی پرہیزگار ہوگا؟ کیا وہ متقی پرہیزگار ہوگا؟ اب ہمارے یہاں تو کچھ لوگوں نے اس طرح کے عقیدے بھی بنا لیے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہو گئے, وہ جو چلتے چلتے تصوف اور طریقت کے راستے پر آگے بڑھتے بڑھتے ملائے اعلیٰ میں جا کے مل گئے, اللہ رب العالمین میں ضم ہو گئے, اب ان پہ شریعت ساقط ہو گئی. پتہ نہیں کہاں سے یہ گمراہیاں لاتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح سے اختیار کر لیتے ہیں کہ صحیح سچی بات دلیلوں کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی ترک نہیں کی ہوش و حواس میں. آپ آخری وقت میں بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں, ہوش میں آ رہے ہیں, 4 مرتبہ, 1 مرتبہ ہے آپ وفات سے 1-2 دن 3 دن پہلے, ہاں نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں, بے ہوش ہو گئے, ہوش میں آ کے غسل کیا, پھر نماز کے لیے اٹھنا چاہے, پھر بے ہوش ہو گئے. جب تک طاقت رہی 2 آدمیوں کا سہارا لے کے نماز کے لیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ساقط نہیں ہوئی. اور یہ کون سے بزرگ ہیں؟ کیا ان کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے؟ اگر آپ ان گمراہ اور بزرگان دین کی عقیدت میں فریفتہ اور ان دجالوں کے دجل میں مبتلا شخصوں سے یہ بات جب کہیں گے کہ اللہ کے نبی پر تو ساقط نہیں ہوئی, ان پر ہو گئی, تو ان کے یہاں جواب یہ ہوگا کہ وہ الگ ہے, وہ ظاہری چیز ہے اور یہ باطنی چیز ہے. اور اس میں جب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا قرآن حدیث کے ظاہر پر, یہ چھلکا ہے, ہمارے پاس مغز ہے, گودا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی جسارت ہے. ہاں اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کے بعد جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کا مذاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر عمل کر رہے ہیں, ہم ظاہر پر عمل کر رہے ہیں قرآن و حدیث پر, اور آپ باطن اور گودا ہے آپ کے پاس. مطلب آپ کا درجہ رسول کی شریعت اور دین و عمل سے زیادہ افضل ہے. کفر ہو سکتا ہے اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہوگی کہ آپ کے عمل کو آپ گھٹیا اور کمتر سمجھ رہے ہو, اور بزرگان کے بدعتی اعمال کو ان سے ابتر بہتر سمجھ رہے ہو, اعلیٰ افضل مان رہے ہو. کون سمجھائے؟ بس اللہ رب العالمین کی توفیق سے اگر کوئی محروم ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی. اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. لوگوں کو دعا مانگنی چاہیے اور دین کے سلسلے میں سنجیدہ ہو کر غور کرنا چاہیے. افراد کو دیکھ کر لوگوں کے جھوٹے سچی حکایتیں سن کر کسی کے پیچھے چلنا یہ دین و شریعت نہیں ہے. دین و شریعت یہ ہے کہ اللہ نے جو اتارا, رسول نے جو بتایا اسے مانا جائے, اور اسی پر ہدایت کی گارنٹی ہے, دنیا کے فتنوں سے بچنے کی گارنٹی ہے, اللہ کی رحمت, نصرت اور حفاظت کی گارنٹی ہے, جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. کیا آپ اپنی زندگی کے سلسلے میں سیریس اور سنجیدہ نہیں ہیں؟ آپ کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر لگتا ہے تو یہ دین کے ان بنیادوں کو سمجھیں. ہاں اللہ رب العالمین, یہاں شیخ نے بڑا پیارا جملہ یہ کہا جو میں جس کی تشریح میں ادھر چلا گیا, کہ اللہ رب العالمین کے حرام کی ہوئی چیزوں کو ترک کیے بغیر تقوی انسان کے اندر نہیں آ سکتا. اور ہمارے یہاں آج لوگوں نے ایسا دین بنا لیا کہ جھوٹی سچی روایتوں اور فضائل پر عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہم نے ریزرویشن کر لیا, اب کسی کا حق مار لیا, بہن کا حق کھا لیا, وراثت کی تقسیم نہیں کی یا سود بیاج کا لین دین کر رہے, سب معاف ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ فرشتے تو مغفرت کی دعا کر ہی رہے ہیں. اور فلاں ذکر کر لو تو اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم نے تو ابھی تھوڑے ہی سال پائے ہیں. ہاں 100 سال, کئی 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہماری عمر ہی 60 سال کی ہے, ہم اتنا گناہ کر ہی نہیں پائیں گے جتنا اللہ معاف کر رہا ہے. یہ تاثر دیا گیا ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک غلول کرنے والے ایک شخص کو جو مسلمانوں کی جنگ میں شہید ہوئے مسلمان, اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جہنم میں جگہ سے کہ انہوں نے ایک چوری کی تھی, جہاد میں ہیں, جنگ میں جان گنوائی ہے, قرض ہے تو روح معلق رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے, صحابہ کے بارے میں کہا, صحابہ کرام جو اللہ کے رسول اللہ کی زبان مبارک سے صداقت سے 12 جنت کی بشارتیں سن چکے تھے, وہ صحابہ بھی روتے تھے کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی اور اللہ نے پکڑ لیا, پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے. سیدنا عمر, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کے حال پڑھیے. اور یہاں گولی دے دی گئی فریب کی, دجل کی. یہ دجالیت ہے
کہ آپ نے فلاں ذکر پر عمل کر لیا، فلاں فضیلت پر عمل کر لیا تو اب کچھ بھی کر لو بیڑا پار ہو جائے گا، معاف ہو جاؤ گے. اور اس چیز نے انسانوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کے اسلام اور دین کے نام پر اتنا جری بنا دیا کہ ایک طرف ایک آدمی بڑا دیندار، دین کا ٹھیکیدار، داعی اور مبلغ بنتا ہے کہ ہم دین کو پھیلا رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کے معاملات کو دیکھیے تو اس کے یہاں کسی کے ساتھ جو ہے چوری کر رہا ہے، کہیں چوری کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کہیں سودی لین دین کر رہا ہے. ہمارا سماج اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. آپ کوئی ایک بات بتا دیجئے چھوٹی سے لے کر بڑی تک، کوئی نہیں مانتا. میں نے ابھی کئی مرتبہ کہا ہمارے یہاں راستوں پہ چلیے. ابھی میں ایک راستے سے گزرا، دیکھا آدھے سے زیادہ راستے پر گندگی پھینکی ہوئی ہے. سارے لوگ ایڈجسٹ کر کے گھوم کے چل رہے ہیں. نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی صفائی کرنے والا، نہ سمجھانے والا. کوئی بات ہو جائے تو الزام دیا جائے گا منتظمہ کو، کارپوریشن یہ وہ. کارپوریشن نے جو راستہ دیا ہے اس کا آدھا حصہ گندگی سے بھرا ہے، آدھے حصے پر آپ نے جو ہے دکانیں اور کیا کیا کھڑی کر رکھی ہے. اسلام کی روشنی میں کیا ہے یہ؟ اب آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے یہ جرم معاف ہو جائے گا، اس کی فضیلت اپنی جگہ. لیکن اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا. مفلس قیامت کے دن آئے گا، اپنی نیکیاں لے کے نماز روزہ فضائل لے کر آئے گا، لیکن کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی. مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، آپ نے بارہا سنی ہے. ہر حقدار اپنا حق مانگے گا، وہاں دینار و درہم نہیں ہوگا، یہی نیکیاں رہے گی فضائل والی. اگر سنت پہ ہے تو بدعت ہے تو وہ خود گناہ ہو جائے گا. ہاں تو یہ نیکیاں لے کر نماز روزے کی اس کو دی جائے گی جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی آپ نے چوری کی ہے، حق مارا ہے. میں نے ابھی جلدی کہا اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قیامت کے منظر نامے میں قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ اس دن آدمی اپنے باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہاں دل دہل جائے. یہ چند جملے قرآن کے جو قیامت کی منظر کشی کی ہے، چند جملے بھی پڑھیں تو دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آدمی اشک بار ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے. اور ہوتے تھے صحابہ کرام ایمان والے لوگ. ہم لوگ اب دل سخت ہو گیا، اثر نہیں ہوتا. بہت بڑا یہ بھی عذاب ہے. تو اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ بیٹے شوہر بیوی ایک دوسرے کو کچھ کام نہیں آئیں گے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. دوست دوست سے بھاگے گا. یہ سب مضامین قرآن میں بار بار سنتے پڑھتے ہیں ہم لوگ. ایک نیکی کوئی باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو ایک نیکی نہیں دیں گے. کون دے گا؟ ملے گی نیکیاں دوسروں سے. جس نے آپ کی غیبت کی ہے یا آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ اس کو دیں گے. دنیا میں انسان غیبت کس کی کرتا ہے، ظلم کس پہ کرتا ہے؟ جس سے نفرت کرتا ہے، جس کو برا سمجھتا ہے. تو دنیا کا دشمن وہاں سب سے زیادہ کام والا ثابت ہوگا. ابھی میں نے ایک جگہ پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا. امام بخاری کے استاد ابن مدینی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو میں تمنا اور دعا کرتا کہ پورا شہر میری غیبت کرے. ہم لوگ چڑ جاتے ہیں، کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم لوگ غصہ ہوتے ہیں، چڑ جاتے ہیں. خوش ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں، یہ مشکل کام ہے لیکن خوش ہونا چاہیے. ابن مدینی کا ایک قول سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ نافرمانی کریں گے اللہ کی تو میں یہ تمنا کرتا کہ پورا شہر میری غیبت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ میری غیبت کریں گے قیامت کے دن ان کی نیکیاں میرے کام آئے گی. اس سے بڑی انسان کے لیے فائدے کی چیز کیا ہوگی کہ وہ نیکیاں ملے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. وہ جو نیکی کی نہیں ہے وہ اس کے کھاتے میں آ جائے اور بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے. غیبت کریں، صحابہ کرام کی جتنی لوگ برائیاں کریں نا، سب صحابہ کرام کے نامہ اعمال کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. تو خیر، اللہ رب العالمین، شیخ نے کہا کہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، صبر کا جو ہے وہ عادی بناتا ہے. اور یہ مادہ جب اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے تو اس کی انسانیت، شرافت، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا مادہ انسان کے اندر جو اچھائی برائی دونوں ہیں وہ نیکی کا مادہ غالب آتا ہے. اور اس صورت میں وہ اپنی شہوتوں، خواہشات نفس اور دوسری لذتوں کی خواہش کو پر قابو اور کنٹرول رکھ کر دائرے میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جسے چھوڑے بغیر انسان متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کتنا بھی تہجد پڑھ لے ہوئے.
ہاں ایک طرف تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے فرائض کے ساتھ، لیکن دوسری طرف حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے تو متقی نہیں کہلائے گا. سنت کی مخالفت کرنے والا متقی نہیں ہوگا، اور جو جتنا متقی نہیں ہوگا اتنا اللہ کا ولی نہیں ہوگا، اور جو جتنا متقی ہوگا اس کی ولایت اور اللہ کا ولی ہونے کا درجہ اتنا اونچا ہوگا. چنانچہ شیخ آگے کہتے ہیں کہ فَهُوَ جُنَّةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ الذُّنُوبِ وَمِنْ سَخَطِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ. چنانچہ یہ روزہ بندے کے لیے گناہوں سے ڈھال ہے اور رب کی ناراضگی سے بھی ڈھال ہے. آپ اگر روزہ تقوی کے ساتھ رکھتے ہیں، اتقائے صیام، روزے کا جو تقوی اور مقصود ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کی معنویت کے ساتھ، مقصدیت کے ساتھ اختیار کر لیا تو یہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا، جیسے کہ اس کے اندر صلاحیت آتی ہے. لعلکم تتقون کا دونوں معنی ہے، اور آپ کو جہنم سے بھی بچائے گا کیونکہ اللہ کے ناراضگی سے بچائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بھی بچائے گا. اور اس میں شیخ کہتے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ اس روزے میں ایسی مصلحتیں، ایسے خیر اور برکتیں ہیں جو شمار نہیں کی جا سکتی. بہت کچھ خیرات اور برکات اس میں موجود ہیں. اب ہمارے یہاں لوگ اس کے فائدے گناتے ہیں، کینسر کا علاج ہوتا ہے، فلاں بیماری اس سے ٹھیک ہوتی ہے، اور نفسیاتی طور سے آدمی مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے فائدے نفسیاتی، جسمانی وغیرہ. کہا کہ اس کے بہت ساری مصلحتیں دنیا اور آخرت کی موجود ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سال میں ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بالکل واضح طور پر فرض کیا ہے کہ اس کا روزہ رکھیں. اور اس سلسلے میں تفصیلی احکامات میں رخصتیں بھی دی گئی ہے کہ مریض ہے، کوئی عورت ہے جو مخصوص ایام سے دوچار ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھیں گے. اسی طریقے سے کسی کو عذر شرعی کوئی لاحق ہے، مسافر ہے، یہ تفصیلات روزے کے احکامات کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ بس جس شخص کو روزے کی ادائیگی کی توفیق مل گئی، ٹھیک اسی طرح جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ روزہ اس طرح رکھنا چاہیے، اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق جسے مل گئی تو یہ اس کے لیے پورے سال کا توشہ ہوتا ہے، پورے سال کے سال اس کے اثرات ہوں گے. چنانچہ وہ ایک مہینہ صرف روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے اثرات پورے سال باقی رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اذن سے. روزے سے متعلق یہ اتنی باتیں کہی. اس کے بعد شیخ نے رکن خامس کی بات کی، حج کی. میں چاہوں گا کہ جلدی سے ہو جائے تاکہ آج یہ ارکان خمسہ کی گفتگو مکمل ہو جائے. شیخ نے کہا کہ پانچواں رکن جو ہے وہ حج ہے. اللہ رب العالمین نے پوری عمر میں ہر مسلمان مرد اور خواتین، جو اس خواتین پر جو طاقت رکھیں اس کی تفصیل اور استطاعت کی شرط کے ساتھ ہے، ہر مسلمان پر پوری عمر میں ایک مرتبہ اس کو فرض کیا ہے. اور اگر کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے ایک سے زائد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے تطوع ہے، نفل ہے، اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا. کما قال جل وعلا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی فرضیت بیان کرتے ہوئے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا یہ حق ہے علی الناس، لوگوں پر. یہ جو انداز ہے، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حج کے لیے جو انداز اختیار کیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر. اس میں گویا ایک طریقے سے اس بات کی ترغیب ہے کہ جو شخص، آگے استطاعت کی بات ہے، جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اسے کوشش کرنی چاہیے کہ حج کے لیے راستہ بن جائے، استطاعت پیدا کر لوں. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ غریب بھی ہوتے ہیں تو حج اور عمرے کے لیے پونجی جمع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہیں، کچھ مخصوص رقم مل جائے کہیں سے تو وہ اس کے حج کے لیے جو ہے اس کو مختص کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے تو آپ پیسہ جمع کر کے زکوٰۃ دیوے، یعنی اس میں یہ ترغیب نہیں دی گئی ہے. لیکن حج کے لیے یہ ترغیب موجود ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، قصد اور ارادہ کرنا. حج اصطلاح ہے، مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کی مخصوص مقامات پر ادائیگی کا نام حج ہے، جس کے اندر تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس میں مالی عبادت بھی ہے، اس میں جسمانی عبادت بھی ہے، وقت وغیرہ بھی آدمی دیتا ہے، اور اس میں اگر بعض حالات میں قربانی بھی شامل ہے، بعض حالات میں اگر کوئی آدمی نسک وغیرہ کے سلسلے میں کمی ہوتی تو روزہ بھی رکھتا ہے. سب کے لیے نہیں روزہ. تو ایسے مختلف عبادات کا یہ مجموعہ ہے حج. اور کہا کہ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے بندوں پر، لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، وہ شخص جو کہ اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے. راستے کی استطاعت میں
یہ آ گیا کہ انسان صحت کے اعتبار سے بھی جانے کے لائق ہو، مالی اعتبار سے بھی لائق ہو. یہ مردوں کی بات ہوئی. عورتوں کی اس چیز کے ساتھ ساتھ اہل علم نے یہ کہا کہ محرم کا ہونا بھی اس کی استطاعت کی شرط میں شامل ہے. ایک عورت صحت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے، دولت بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا اگر کوئی محرم نہیں ہے جو اس کے ساتھ حج کے لیے جا سکے تو اس پر حج ابھی فرض نہیں ہوا، الا یہ کہ اس کو محرم بھی مل جائے ساتھ میں، اس طرح سے کہ وہ اس کے ساتھ سفر کر سکے. وقت ثبت، شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں جو امت کو حج پر ابھارتی ہیں، اس پر اکساتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم نیکی اور فرما برداری ہے، دین کا ایک بہت اہم رکن اور بہت اہم عمل ہے. اور یہ بھی بتاتی ہیں آیتیں اور حدیثیں کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، اس مبارک عمل کو انجام دیتا ہے، اس کی شرائط اور حقوق کے ساتھ میں اس کی محافظت کرتا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت میں بہت سارے اجر و ثواب اور گناہوں کی بخشش کی شکل میں اس کو غنیمت عطا کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اس کو زبردست فوائد دیتا ہے. آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، ایسے جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے دوسرے اجر و ثواب بھی بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ جو شخص مستطیع ہو اس پر واجب ہے کہ وہ حج کے احکام کو سیکھے، حج کے طریقے کو جانے اور حج کے لیے نکلے تاکہ سیکھ کر صحیح طریقے سے اس کو انجام دے سکے اور اس کی خیر و برکات سے اور اس کے عظیم الشان بھرپور اجر و ثواب سے مستفیض ہو سکے، وہ اپنے دامن میں ان اجر و ثواب کو سمیٹ سکے. شیخ نے یہ 5 ارکان بیان کیے، یہاں حج کی بات پوری کی. اب اس کے بعد آخر میں ان 5 ارکان سے متعلق ایک مختصر سا تبصرہ کیا، تلقین کی جو بڑی جامع ہے، میں انہی کے الفاظ میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. شیخ نے کہا کہ اللہ آپ کی رعایت کرے، غور کیجئے کہ یہ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، اسلام یہ 5 بنیادیں جو ہیں ان پر غور کیجئے، جس پر اللہ کا دین کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی عمارت قائم ہوتی ہے. اور اسلام میں اللہ کے دین میں ان کی کیسی عظمت شان اور کتنا اونچا مقام ہے، اس پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان عبادات یا ارکان کو کیسا اونچا درجہ دیا ہے. اور جس شخص کو یہ توفیق مل جائے، اللہ رب العالمین توفیق دے اور عزت بخشے کہ وہ ان 5 ارکان کے حقوق کو ادا کرے ویسے ہی جیسا حق ہے. اگر ادا کرتا ہے اور اس کو ویسے ہی انجام دیتا ہے جیسا کہ ادا کرنا چاہیے، تو یہ قیامت کے دن پکا جنت میں داخل ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث میں ہے، مسند احمد وغیرہ میں علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 چیزوں کو ذکر کیا کہ شہادتین کو اختیار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرو، روزہ زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہے تو حج کرو. ان 5 چیزوں کو ذکر کیا تو کہا کہ پکا جنت میں چلے جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے. اسی طرح حضرت جابر کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شیئا ادخل الجنہ، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں نے 5 فرض نمازوں کو ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے، اور میں نے حلال کو حلال جانا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور حرام کو حرام سمجھا. دیکھیے اس میں زکوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ذکر نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد کی بات ہے، اس لیے ترکان اس کی بھی بات نہیں ہے. تو اس کے عموم میں وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، یعنی جب حلال اور حرام کی بات کی گئی تو اس میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں. چنانچہ کہا وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اور اس پر میں نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. حلال کو حرام اور حرام کو حرام. اب روزہ چھوڑنا بھی حرام، حج چھوڑنا استطاعت رکھتے ہوئے حرام ہے، تو مطلب حرام کو حرام سمجھے گا تو روزہ بھی حج بھی کرے گا. زکوٰۃ چھوڑنا اگر طاقت ہے نہیں دے رہا ہے تو حرام ہے، یہ بھی اس میں آ گیا. تو اگر میں نے ان چیزوں کو انجام دیا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، تو کہا ہاں.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کا ذکر بعض ان حدیثوں میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حج کی فرضیت سے پہلے کی ہیں. ہاں, حج کے فرض ہونے سے پہلے ذکر کیا, اس لیے حج کا ذکر نہیں ہے. بعد میں جب حج فرض ہوا تو اس کا بھی ذکر کیا گیا اور وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اسی طریقے سے اس دیہاتی آدمی کی حدیث اور خبر میں بھی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان, ان 5 چیزوں کا ذکر کیا, شمار کروایا. تو اس نے کہا 5 چیزوں کو سننے کے بعد, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کلمے کے بعد, یہ سننے کے بعد کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کی قسم نہ اس پہ میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا, یعنی پوری فرائض کو انجام دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق, اگر اس نے سچ کہا تو فلاح پا گیا. اور ایک روایت میں ہے یہ ہے کہ دخل الجنت ان صدق, کہ اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بات کی گارنٹی مل رہی ہے کہ ارکان ایمان کا حق کما حق ہو ادا کرنے والا انسان پکا جنت میں جائے گا. یہ کوئی کم فضیلت کی بات نہیں ہے, یہ دنیا میں ہماری زندگی کے مقصد اور دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کی جڑ اور بنیاد ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں, جنت میں چلے جائیں. اور جو شخص آخرت میں جنت کے لائق ہوگا, جنت والا ہوگا, وہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ ہوگا, پسندیدہ بندوں کا میں شامل ہوگا. اور جب اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا تو دنیا کی برکتوں سے بھی فیض یاب ہوگا. مصیبتیں, تکلیفیں, آزمائش کے لیے آ سکتی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ اس کے شامل حال ہوگی. شیخ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ 5 ارکان 5 ارکان وہ بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. لہٰذا ایک مسلمان آدمی پر فرض ہے کہ وہ انتہائی دقت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ ان 5 ارکان کی حفاظت کرے, محافظت کرے, پابندی کرے, اور اس پر ترجیحی طور پر, خصوصی طور پر ان پر توجہ دے. ہمارے یہاں لاپرواہی آ جاتی ہے. ہم روز نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی عمل روز ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے انسان کے ذہن و دماغ میں ایک تنازل آ جاتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ہاں, اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی تعلیمات کے سلسلے میں یہ مزاج کھرچ کر پھینک دینا چاہیے. ہاں, اور اگر ہم حقیقت میں ان اعمال کو اس کی روح کے ساتھ انجام دیں گے نا تو اس میں ہم کو لذت ملے گی, مزہ آئے گا. اور بار بار کوئی عمل کرنے سے جیسے دنیاوی کام میں اکتاہٹ ہوتی ہے نا, اس میں اکتاہٹ نہیں ہوگی بلکہ مزید قوت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک ایک بڑی تعبیر ہے, یعنی سکون, اطمینان. ایک آدمی کہیں پریشان ہو جاتا ہے تو ہٹ کے سکون کی تلاش میں کہ مجھے تنہائی ملے, سکون ملے. اسی طرح نماز کو مسلمانوں کی معراج قرار دیا. اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے, معراج میں نماز دی گئی 5 وقت کی, اور پھر بعد میں تفصیلات آئی. اور انسان نماز میں معراج پہ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے جا کے اللہ سے کلام کیا تھا. اور بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو المرء یتناجا فی صلاۃ یتناجا ربہ فی صلاتہ او کما قال, کہ بندہ اپنے رب سے نماز میں سرگوشی کرتا ہے. تو یہ اس کی بندگی کا, جس مقصد سے ہم پیدا ہوئے, بندگی کا اعلیٰ نمونہ. جس وقت ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج میں ہیں, احرام کی حالت میں ایک بندہ ہے, اس وقت اللہ کی عبادت میں ہے. پورے روزے کی حالت میں, سو بھی رہا ہے تو روزہ ہے, جاگ بھی رہا ہے, لیٹرین باتھ روم جا رہا ہے تو روزے سے ہے, عبادت کی حالت میں ہے. تو جب عبادت کی حالت میں ہے تو اس حالت میں ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا, اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں, تو وہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کر رہا ہے. تو شیخ نے کہا کہ اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے, ہاں, اور ترجیحی طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ سب سے ایک اہم بات جو پچھلے درس میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ سب سے عظیم چیز ہے, یہ خاص طور سے ذہن میں رکھنے والی چیز ہے کہ یہ فرائض اور ارکان ایمان, فرائض دین جو ہیں, یہ اللہ رب العالمین سے نزدیک ہونے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو ہے ذریعہ ہے, سب سے بڑا ذریعہ. میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں جیسے دنیاوی امور میں لوگ کامیاب اور نایاب چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں, ہاں, ایسی چیز ڈھونڈ کے نکالیں خزانہ جہاں کوئی پہنچا نہ ہو, تو ایسے دین میں بھی ان کے خیال میں آتا ہے کہ ارے نماز سب پڑھتے ہیں, روزہ سب رکھتے ہیں, یہ تو سب کرتے ہیں, ہمیں کچھ ذرا الگ چاہیے, نئی چیز. اور اس مزاج کے ذریعے وہ بدعت میں چلے جاتے ہیں کہ
وہ چیز جیسے علماء قرآن حدیث تو بہت پرانے ہو گئے, کچھ نئی نئی چیزیں لائی جائے تو نئی نئی چیز کے چکر میں نئی نئی گمراہیاں اختیار کرتے ہیں. دین جو پرانا ہے وہی تازہ ہے, جو پرانا ہے وہی قابل قبول ہے. پرانا سے مراد اللہ اور رسول نے جو حق کہا وہ پرانا کبھی نہیں ہوگا, اس میں تازگی ہے. ہاں, آج کے زمانے میں سب سے ماڈرن دین ہے, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ کا یہ جملہ اور آگے جو حدیث پیش کر رہے ہیں, حدیث قدسی کا ٹکڑا, وہ دماغ میں رکھنے والا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ تزکیہ نفس کے نام پر, اصلاح کے نام پر بدعت, خرافات اور ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہیں جس کا ثبوت بھی نہیں ہوتا. حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے, ایسے ذکر چل رہے ہیں. اور یہ کھلی چیزیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا, یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے, جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. ہاں, یہ مسلمانوں کو بار بار پڑھانے اور سنانے والی ہے, ہمارے بہت سارے بھائیوں کو, کہ میں نے بندہ میری طرف مجھ سے قریب نہیں ہوتا کسی چیز کے ذریعے سے جو زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک اس سے جو میں نے اس پر فرض کیا. بالکل لفظی ترجمہ کیا میں نے, یعنی جن جن چیزوں سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے, نیکیاں عبادت کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے, ان چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہے. یعنی اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب عمل دوسرا نہیں ہے. روزہ فرض رکھتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر نیکی نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ اس دھوکے میں بھی رہتے ہیں, فرائض کو چھوڑ کر کچھ فضائل پہ عمل کر لیتے ہیں. ہاں, کسی مزار پہ, اب تو یہ تو شرکیات بھی کرتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ فرائض کا بدلہ ہو گیا, کہ مزار پہ عرس میں چلے گئے, فلاں جگہ چلے گئے, فلاں بابا کے یہاں چلے گئے, اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, نہ جانے یہ کیا کیا گمراہ, یہ ہم کو بابا بچا لیں گے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا, صحابہ سے, ہاں, کہ ایسا نہ ہو, دیکھو میں تم کو ڈرا رہا ہوں. اپنی جو بیٹی سے, پھوپھی سے, عباس سے کہا تھا کہ تم اپنا نفس کو جو ہے خیال رکھنا, میں قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا. قریبی رشتہ داروں کے علاوہ صحابہ سے کیا کہا تھا؟ ایک لمبی حدیث ہے, صحیح مسلم کی, پڑھیے اس کو, کہ کوئی ایسا شخص صحابی قیامت کے دن نہ آئے جس کے اوپر اونٹ سوار ہو, بلبلا رہا ہو, اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے, میری مدد کیجیے. ایک آدمی آئے, اس کے اوپر گائے سوار ہو, بیل سوار ہو, بکری سوار ہو, نوچ رہے ہوں, مار رہے ہوں, اور وہ کہے میری مدد کرو. مطلب کیا ہے اس کا؟ وہاں وضاحت پڑھیے کہ اس پر اس کے پاس اونٹ تھے, اونٹوں کی زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. وہ اونٹ اوپر اس پر سوار ہوگا, اس کو دبوچے گا, مارے گا, وہ کہے گا اللہ کے رسول میری مدد کیجیے. تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ میں نے تم کو دنیا میں بتا دیا تھا کہ حق ادا کر دو, اب میں کام نہیں آ سکتا. اگر زکوٰۃ نہیں دیا تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہاں حساب دینا پڑے گا, میں کام نہیں آؤں گا. اور یہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو, روزہ مت رکھو, یہ مت کرو, وہ مت کرو, بابا کے مزار پہ جائیں گے, عرس میں جائیں گے, اور قیامت کے دن وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر جنت میں لے کے چلے جائیں گے. شیخ عبد القادر قادریہ سے جڑ جائے, سیر وردیہ سے جڑ گیا تو جو پیر صاحب ہیں ہم کو جو بچا لے جائیں گے. بہت بڑا دھوکہ ہے. ایسا ماننے والوں تک اگر ہماری آواز پہنچے تو وہ سن لیں, نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے. تحقیق کریں, جانیں کہ کس دھوکے میں ہے وہ بہت بڑے دجل فریب کا شکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے پہنچا دیا, بتا دیا کہ یہ دھوکہ نہیں ہے, اس دھوکے میں مت پڑنا. تم کو تمہارا عمل اور ایمان ہی بچا سکتا ہے, اور ایمان ہوگا, شرک سے پاک ہوگے, تبھی اللہ کے رسول کو اجازت ملے گی کہ آپ کے حق میں سفارش کریں. اگر شرک پر مر گئے تو اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے ماں باپ ابو لہب جو سگا چچا تھا اس کی سفارش نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ اجازت نہیں ملے گی, اس لیے کہ شرک پر مرے. تو اللہ کے شیخ نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا مضبوط عمل جو ہے وہ یہی ارکان ہے, وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں. فَإِذَا, یہ بخاری کی حدیث قدسی لمبی, اس کا ایک ٹکڑا ہے. فَإِذَا وُفِّقَ الْعَبْدُ لِلْمَحْ, چنانچہ بندے کو جب زندگی میں ان اعمال کی محافظت اور پابندی کی توفیق مل گئی تو قیامت میں وہ انشاءاللہ اہل جنت میں شامل ہوگا. اسی لیے ہر اہل علم اور طلاب علم, اہل علم اور طلاب علم, علماء اور داعیوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ جو ہے عوام کو اور عام لوگوں کو ان ارکان کی محافظت, پابندی اور اس پر توجہ دینے پر خوب ابھاریں, بار بار دہرائیں, اور
یہ بتائیں کہ اسلام میں اللہ کے دین میں ان کی کیسی عظمت ہے، کتنا اونچا مقام ہے، اور وَأَنَّ مَثَلَهَا فِي الدِّينِ كَمَثَلِ الْعَامِلَةِ مِنَ الْبُنْيَانِ کہ ان ارکان کی مثال دین میں ایسی ہے جیسے عمارت کے اندر ستونوں کی ہوتی ہے، رکن کی ہوتی ہے، ستون کی ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان ستونوں کی بھرپور حفاظت کرے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہوئے، اور اس سے توفیق کا طلبگار ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ان ستونوں کو کھڑا رکھے، حفاظت کرے، نگرانی کرے۔ اگر یہ ستون ڈھا دیا تو اسلام ڈھہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے ارکان اور دین کے جملہ حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔